السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ڈسکس کریں گے ہم۔ چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب کابل کے دورے پر ہیں اور جو معلومات وہاں سے آ رہی ہیں وہ اب تک یہ ہیں کہ اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ طالبان کو دوبارہ کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی جائے گی، نیگوسیشنز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ قدم جو پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے کہ دوبارہ انگیج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوبارہ افغانستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ یہ صرف پاکستان کی اپنی کوشش نہیں ہے بلکہ اس دفعہ ثالثی کا کردار امریکہ نے بھی نبھایا ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں انڈیویجولی ریجنز کا انٹرسٹ ہے، بلکہ اس لیے بھی خطے کی سیکیورٹی پیراڈائم چینج ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کنڈیشن بھی بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے۔ 2015 ختم ہو رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی فارن پالیسی میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ نریندر مودی صاحب کا اچانک دورہ پاکستان، بہت سے لوگ یہ بھی خیال کریں کہ وہ پلانڈ ہو سکتا ہے، وہ چاہے پلانڈ تھا یا نہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت مثبت ہے۔ اس سے پہلے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے تھرو جو افغان آفیشلز کی ملاقاتیں ہوئیں، پریزیڈنٹ اشرف غنی کی نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد نریندر مودی صاحب کا پاکستان آنا، یہ تمام وہ باڈی لینگویج، یہ وہ تمام جیسچرز ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اب پاکستان اور بھارت افغانستان کے حوالے سے اپنی پرانی پالیسیز، اپنے پرانے رویوں، اپنی پرانی انسیکیورٹیز، شاید نظریات میں بھی فلیکسیبلٹی لانے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان جاری ہے، جس کو آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے بلکہ نون لیگ کا پلان ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرنا کہ ایک طرف پاکستان اپنی ایکسٹرنل پالیسی کو ریوزٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی اندر کی اہم سیاسی جماعتیں ہی بڑے سیکیورٹی پلان پہ تنقید کریں، تو پاکستان کی اوور آل پالیسی کتنی کامیاب ہوگی ٹیررزم کو لے کے، اور یہ دورہ راحیل شریف صاحب کا اس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بریگیڈیئر سعد محمد موجود ہیں، تجزیہ نگار ہیں، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے جوائن کیا ہے، ماہر افغان امور ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ بریگیڈیئر سعد صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف کے دورہ کابل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے کنونس کیا نریندر مودی صاحب کو بھی اور راحیل شریف کو بھی کہ اب بات ہونی چاہیے افغانستان کے حوالے سے نئے پیرائے میں۔ نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں اگر آپ تھوڑی سی امینڈمنٹ کریں، وہ یہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے امریکہ بھی ایک عدم دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا، اور افغانستان کی حکومت نے بھی کہا تھا کہ جی ہمیں صرف پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ہم نے طالبان کے ساتھ نہیں کرنی ہے، اور وہ پاکستان کو اپنے سرزمین سے نکال دیں اور باقی ہم جانیں اور پھر وہ جانیں۔ تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں تھا، اور اس میں جو آرمی چیف نے یونائٹڈ اسٹیٹس گئے، وہاں پر ان کی یہ بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، اس کو پاکستان سے نکالنے کی بات جو افغانستان کر رہا ہے، اس سے لڑائی ختم نہیں ہوگی، لڑائی جاری رہے گی۔ شاید ان کی قابلیت میں تھوڑی بہت کمی آ جائے، لیکن لڑائی جاری رہے گی اور اسے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو بات اشرف غنی صاحب کے اوپر فشار ڈالا جائے تاکہ وہ بات چیت پہ آمادہ ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان انٹیلیجنس ہے وہ اس پورے عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ وہ صرف ایک کام کر سکتے، کابل میں ایک بم دھماکہ کر دی جس میں کافی کیجولٹیز ہو جائے، ادھر ہی آپ کے تمام جتنے بھی بات چیت کے وہ ہیں مواقع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہندوستان کے اوپر فشار ڈالیں کہ جو وہ وہاں پر افغانستان میں گیم کھیل رہا ہے اس کے اندر سے اس دستبردار ہو جائے، اس سے امن نہیں ہوگا اس پورے علاقے میں۔ اگر انتشار پھیلا تو ہند کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال میں امریکہ نے وہ کیا ہے، اور پاکستان نے ایک اور جو بات کی میرے خیال میں وہ یہ تھی کہ اس دفعہ بیچ میں ثالث ہونے چاہیے، اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا جو ہیں یہ دونوں ثالث کے وہ ہوں، یہ بیٹھے رہیں تاکہ الزام اگر جو مذاکرات ہیں وہ ناکامیاب ہوتے ہیں اور جو موجودہ انتظامیہ ہے افغانستان میں وہ طالبان کو وہ چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو طالبان کا منیمم ڈیمانڈ ہوگی، تو وہ پاکستان پہ پھر الزام نہ آئے۔
تو میرے خیال میں لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بھی متوقع ہے کہ شاید طالبان کی ڈیمانڈز بڑھ جائیں، کیونکہ وہ ان کی ان فائٹنگ اور ان کی اسٹرینتھ دونوں بہت واضح طریقے سے سامنے آئی. اس نقطے پہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آنے والے چند ہفتوں میں دوبارہ مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے، پھر پاک افغان دونوں ممالک بارڈر مینجمنٹ کی بھی بات کریں گے. تو سر اس دفعہ وہ کون سی اسٹریٹجی ہے، وہ اس دفعہ وہ کون سی موو ہے جو پرانے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نیا فارمولا دے گی اور موسٹ امپورٹنٹلی اس کو میٹیریلائز بھی کرے گی؟ دیکھیں، یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کا فارمولہ کیا ہے اور افغانستان کا کیا روڈ میپ ہے. ضرور کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے. یہ مذاکرات کہاں پہ ہوں گے، کیسے ہوں گے، کن نکات کے اوپر ہوں گے، ابھی تک شاید وہ باتیں طے نہیں ہوئیں. جو پہلی ملاقات ہوئی 7 جولائی کو مری میں، اس میں اگر تھوڑی بہت چیزیں طے ہوئی ہیں یا بات آگے بڑھی ہے تو اس کو لے کر یہ بات چیت شروع ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں، طالبان میں دڑے بندی ہے، 2 گروپ بن گئے ہیں، اور افغان حکومت میں بھی دڑے بندی ہے. وہ بھی 2 مختلف رائے کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کی یونٹی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں فریق جو ہیں، جو اصل فریق ہیں طالبان اور افغان حکومت، ان کو یکسو ہونا پڑے گا اور بات چیت کے لیے اخلاص سے رضامندی کا اظہار کرنا ہوگا. طالبان کی ابھی تک رائے سامنے نہیں آئی. طالبان بات کریں گے نہیں کریں گے، کن شرائط پہ کریں گے. اگر شرائط لگائی گئیں طالبان نے یا افغان حکومت نے تو پھر تو بات چیت آگے نہیں بڑھے گی، شاید بات چیت بھی نہ ہو. تو شرائط کے بغیر بات ہونی چاہیے. اور ایک جو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے طالبان میں 2 دڑے ہیں، لیکن اصل دڑا جو ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو آج کل بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں، وہ ملا منصور کا گروپ ہے. اور اسی سے ہی میرے خیال میں بات چیت کرنے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے ملا رسول گروپ بھی ہے، لیکن وہ فوجی لحاظ سے بہت کمزور ہے، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت جو ہے وہ ملا منصور کے گروپ کی ہے. ٹھیک ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اس حوالے سے بھی رائے دیجیے گا کہ اب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت طاقت کے ساتھ حملے بھی کر رہے ہیں، قبضے بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ توقع رکھیں کہ اب اس دفعہ ان کے مطالبات بھی بہت تگڑے ہو سکتے ہیں، اور اس لحاظ سے پھر افغانستان اور پاکستان کو اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے. دیکھیں، پہلے جو مذاکرات ہوئے اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں تھیں، کوئی مطالبات اس طرح نہیں تھے کہ یہ پہلے مانیں پھر بات چیت کریں گے. تو دونوں جو فریق ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے تھے. طالبان کا جو مطالبہ تھا کہ پہلے غیر ملکی فوجیں نکل جائیں یا افغانستان کے آئین میں ترمیم ہو، وہاں پہ شریعت نافذ ہو جائے، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر بات چیت ہوئی تھی. افغان حکومت کا جو مطالبہ تھا کہ طالبان پہلے جنگ روک دیں، جنگ بندی کریں، ہتھیار پھینک دیں، تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے تھے. میرے خیال میں اب بھی ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ مطالبات اگر ہوں گے تو پھر تو بات چیت نہیں ہوگی. اور طالبان نے اگر کوئی نئی فتوحات حاصل کی ہیں، کامیابی حاصل کی ہے، تو وہ مذاکرات میں ان کے کام آئیں گی. مذاکرات اگر وہ کریں گے اور ان کو فتوحات بھی مل رہی ہیں تو وہ ایک بہتر پوزیشن میں بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے. نجم الدین شیخ صاحب، آپ کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ افغان اپوزیشن کو یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے. اتنا بڑا سٹیپ لینا، راحیل شریف کا بار بار کابل کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بات کرنا، انیشیٹو لینا، کیا اس اقدام نے زائل کیا اس تاثر کو کہ پاکستان ڈبل گیم نہیں کر رہا، واقعی حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی کم کر رہا ہے؟ دیکھیے، ابھی مجھے لگتا ہے کہ قیادت جو ہے، پریزیڈنٹ اشرف غنی ہیں، عبداللہ ہیں، ان دونوں کو ایک حد تک یقین ہوا ہے کہ اب پاکستان ڈبل گیم نہیں کھیل رہا، کہ پاکستان اب چاہتا ہے کہ افغان اونڈ، افغان لیڈ ریکنسلیشن ہو. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ افغان اونڈ، افغان لیڈ تو ہوگی، لیکن اس میں آپ کو شاید پاکستان کی ضرورت پڑے. ابھی اپوزیشن والے داؤد زائی صاحب جو ہمارے ہاں سفیر تھے افغانستان کے، انہوں نے کل سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس سٹیٹمنٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی اس میں کردار نہ ہو، ایک گروپ نیوٹرل افغانز کی گروپ بنے جو کہ طالبان اور حکومت کے درمیان انٹرمیڈیری کا رول پلے کرے.
اگر یہ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے کوئی اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی. لیکن اس قسم کی کوئی نیوٹرل گروپ بنانا وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. یہ کرزائی صاحب نے بہت کوشش کی تھی، اوروں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ بنی نہیں ہے. اس میں پاکستان کوئی خوشی سے نہیں لیکن ضرورت کے بنا پہ ان کو ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم حکومت کے سطح پہ، نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے سطح پہ ان کو کچھ اس پہ یقین ہے. یہ کہنا کہ جو افغان انٹیلیجنس تھی اور جو نبیل صاحب تھے وہ اب چلے گئے ہیں، شاید اب ان کی جو انٹیلیجنس کا جو کردار رہے گا وہ اتنا برا نہ ہو جتنا کہ مارا میں رہا ہے. اب بات چیت جو ہوئی ہے، کیمبل صاحب یہاں آئے تھے، وہ بات چیت جو ہوئی ہے، اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے دوران، مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم جولائی میں ہم نے چھوڑا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب بات چیت شروع ہوگی تو اس میں پہلی چیز جس پہ دونوں کا شاید اتفاق ہو وہ یہ کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. مجھے آپ ایک بریک لینی ہے اور ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں. سر مجھے ایک بریک لینی ہے. سر جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ یہ جوڑ دیں گے کہ اشرف غنی صاحب کی بیک کیا ہے افغانستان میں، کیونکہ این ڈی ایس کا رول ہم دیکھ چکے ہیں، پھر اس کی اعلیٰ قیادت کو بھی ریپلیس کیا گیا صرف یہ سوچ کے کہ اگر وہ پرو انڈیا ہے تو شاید پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے بہتر نہ ہو سکیں. اور پھر افغان پارلیمنٹیرینز میں اپوزیشن کے ارکان کی یہ رائے ہے کہ اگر اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہوتے تعلقات بہتر تو شاید افغانستان اپنا رخ یونائٹڈ نیشن کی طرف بھی کرے. تو پاکستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو راحیل شریف صاحب کی سپورٹ حاصل ہے، راحیل شریف صاحب کو نواز شریف کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن اشرف غنی کو افغانستان کے اندر سے کون سپورٹ کرے؟ ایک بریک لیں گے پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریگیڈیئر سعد صاحب آپ کے ساتھ میں ایک افغان پارلیمنٹیرین کا ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہتی ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ چینج اٹس پالیسیز اور لاسٹ آپشن ول بی کنسلٹ دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. تو یہ وہ تمام پریشرز ہیں جو اشرف غنی افغانستان کے اندر سے فیس کر رہے ہیں، اس میں ان کی ڈیسیژن میکنگ کس طرح سے افیکٹ ہوگی؟ بالکل جی، اشرف غنی صاحب اس وقت بہت مسائل سے ان کا سامنا ہے. سب سے پہلے تو وہاں پر جو پاور شیئرنگ جو ارینجمنٹ ہے وہ بہت جو وہاں پر ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں کافی مسائل پیدا کر رہا ہے. اور وہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے دو سربراہان مملکت ہیں، ہر ایک اپنی طرف وہ کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں کے مائنڈ سیٹس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک پولیٹیشین ٹائپ آدمی ہیں عبداللہ صاحب جو ہیں، اشرف غنی صاحب ایک کارپوریٹ ٹائپ ذہنیت رکھنے والے آدمی ہیں. اوپر سے افغان انٹیلیجنس کے اندر جو رحمت اللہ نبیل صاحب تھے اور بیچ میں اور بھی انہوں نے اس قسم کے لوگ ڈالے ہوئے تھے، وہ سارے کارزائی کے اپوائنٹیز تھے. کارزائی صاحب نے ارگ میں اپنا وہ ڈالا ہوا ہے، ڈیرا جمایا ہوا ہے، وہاں پر انہیں گھر بنایا ہوا ہے، وہاں پر ان کو 300-400 بندہ روزانہ ملنے آتا ہے، اور یہی فشار جو ہے وہ اشرف غنی صاحب کے اوپر وہ بھی ڈال رہے ہیں. تو اشرف غنی صاحب بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، باقی جو جتنے بھی فورسز ہیں افغانستان میں وہ سارے ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو بالکل ایک مسئلہ ہے. لیکن میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر اس پورے لاک جیم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس میں سے اگر ہم نے آگے سفر کرنا ہے تو اشرف غنی پاکستان کے لیے ہی از دی اونلی فرینڈ آف پاکستان اینڈ افغانستان. لیکن بریگیڈیئر صاحب انہی تمام ڈائنامکس میں پاکستان کو اسی مائنڈ سیٹ کے چینج میں راحیل شریف کہاں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے مطلب ہے کہ ابھی اس افغان انتظامیہ کو ہم تبدیل تو نہیں کر سکتے، یا جس طرح وہاں پر نظام ہے اس کو تو نہیں. وی ہیو ٹو ورک ود دی سسٹم. تو اس سسٹم میں یہ ہے کہ آپ اشرف غنی صاحب کو جتنا سپورٹ دے سکتے ہیں، جتنی ان کی مشکلات ہیں ان میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی یہ پالیسی ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں ہے بھی. راحیل شریف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اشرف غنی صاحب کے لیے مسائل پیدا نہ کریں. اور اگر آپ نے دیکھا ایک مثبت انہوں نے ایک قدم اٹھایا، رحمت اللہ نبیل ابھی انچارج نہیں ہیں این ڈی ایس کے، اور مسائل جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. عبداللہ صاحب کی بھی جو اگر آپ ان کے پریس وہ دیکھیں، سٹیٹمنٹس دیکھیں پچھلے چند ہفتوں میں، تو کافی نرم ہیں. تو امریکہ کا جو پریشر ان کے اوپر بلڈ اپ ہو رہا تھا کہ جی آپ کچھ کریں اور اس مذاکرات کو آگے لے کے جائیں، تو میرے خیال میں ابھی دیر آر پازیٹیو سائنس.
مشکلات بہت ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مشکلات نہیں ہیں. طالبان میری اس میں وہ جو ہے معلومات کے مطابق امریکہ کے سفر سے پہلے جنرل راحیل شریف صاحب نے میرے خیال میں طالبان کو ساؤنڈ آؤٹ کیا ہوگا کہ آپ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں. میرے خیال میں وہ ایسے نہیں گئے ہوں گے کہ ان کو طالبان کی ایک وہاں پر منظوری جو ہے کہ یہ ہم مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کہ وہ جا کے امریکہ میں اتنی بڑی بات کریں کہ ہم مذاکرات شروع کرنے والے ہیں. تو پہلے ایک منظوری لی ہوگی. طالبان میرے خیال میں بات چیت کے لیے تیار ہے. یوسف زئی صاحب، اگر اب پاکستان نے اپنا ہوم ورک پہلے سے ہی کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے اب دوبارہ طالبان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آنا ہے، اور دوسری طرف بریگیڈیئر سعد صاحب نے یہ بھی کہا کہ عبداللہ اور اشرف غنی کے مائنڈ سیٹ میں بہت چینج ہے، وہ بہت ویری کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ کی طرف. ایک طرف پاکستان کوشش کر رہے ہیں نیگوسیشنز کو لے کے آنے، افغانستان میں طالبان کو نیگوشیشن ٹیبل پہ لے کے آنے پر دوسری طرف راحیل شریف صاحب یہ کانفلکٹ آف پرسنالٹیز کو کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اشرف غنی تو امریکہ سے آئے ہیں، وہ تو افغانستان میں بہت کم عرصہ رہے اور وہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو وہاں پہ حکومت ہے، جو لوگ پہلے سے موجود ہیں، عبداللہ اور باقی لوگ، تو وہ ان کا کافی وہاں پہ اثر ہے، خاص طور پہ جو ان کی خفیہ ادارہ ہے NDS اور جو ان کی آرمی ہے، تو وہاں پہ کافی عبداللہ کا اثر ہے، اور اکثر اس میں ان کی قومیت کے لوگ بھی ہیں، تاجک زیادہ ہیں وہاں پر جو آفیسر رینک میں ہیں. تو وہ ایک مسئلہ ہے. لیکن ابھی دیکھیں حالات کافی بدل گئے ہیں. اشرف غنی اگر چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے لوگ بھی لے کر آتے ہیں. ابھی ان کو موقع ملا ہے کہ وہ NDS کا نیا سربراہ مقرر کریں، رحمت اللہ نبیل کی جگہ اپنا بندہ لے کر آئیں تاکہ وہ ان کے ساتھ چل سکے اور ان کا وفادار ہو. ان کے اوپر دباؤ کافی، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک نئی وہاں پہ حزب اختلاف کی پہلی سیاسی جماعت سمجھ لیں یا اتحاد سمجھ لیں، وہ بن گیا ہے. اس میں پروفیسر سیاف بھی ہیں، قانونی بھی ہیں، اور یہ عمر داؤدزئی سابق وزیر داخلہ بھی ہیں. تو وہ افغان حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اشرف غنی کے اوپر خاص طور پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو آپ نے ہم لوگوں کو بھی اعتماد میں لینا ہے، افغان عوام کو، پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لینا ہے. تو ان کے اوپر تو یہ ایک نیا پریشر بھی آ گیا ہے. اور حامد کرزئی کا ذکر تو ہو گیا، ان کا دباؤ تو ہے. دیکھیں اب اشرف غنی کے اپنے ایک مشیر ہیں احمد ضیاء مسعود، سابق نائب صدر، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمر داؤدزئی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بھی تجربہ کیا تھا، پاکستان کے ذریعے مذاکرات مت کریں. تو ایسی آراء بھی ہیں افغانستان میں. تو ان حالات میں مذاکرات وہ تو پہلے پریکٹس کر کے دیکھ لیا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ایونچولی انہیں پاکستان کی طرف آنا پڑا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں طالبان، افغان طالبان کے ذہن میں کیا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کے اوپر پاکستان کا کافی دباؤ ہے، اور وہ شاید آخر کار ان کو رضامند ہونا پڑے گا جس طرح پہلے ہوا تھا. وہ اگر رضامند نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالآخر مان جائیں گے، مذاکرات کی میز کے اوپر آئیں گے، لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی، کوئی ان کا مطالبہ نہیں مانا جا رہا، تو پھر شاید وہ مذاکرات کو ختم کر دیں. مذاکرات میں پیش رفت بڑی مشکل ہوگی، جنگ بندی کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت ہی اور اگر مشکل یہ ہوگا. صورتحال ہوتی ہے تو پھر کیا رویہ ہونا چاہیے دونوں ممالک کا؟ سر اس پوائنٹ پہ بھی آئیں گے. نجم الدین شیخ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس دورے کے حوالے سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ پہ بھی بات ہوگی. سر یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو دہائیوں سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. 16 دسمبر کے بعد ہم نے واضح کارروائیاں دیکھی دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بارڈر پہ، لیکن کوئی ایک سالڈ اقدام نہیں کیا گیا دونوں ممالک کی طرف سے کہ وہ سمجھ سکیں کہ بارڈر ایشو کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے. جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں اتنی ہی اسمگلنگ ہے، اتنا ہی پورس ہے، اتنا ہی ایکسچینج آف ٹیررزم ہے. دیکھیے اسی کی وجہ سے تو جب جنرل کیمپل یہاں آئے تھے اس وقت بھی بارڈر سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ کی بات ہوئی تھی. بارڈر مینجمنٹ ضروری ہے
اگر افغانستان صلح چاہتا ہے، اگر مفاہمت چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی بارڈر مینجمنٹ ضروری ہے، اور اس کے لیے جو پاکستان کا اصرار ہے وہ اس امن کو لانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر اب افغانستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ناردرن پروونسز میں جو لوگ یہاں سے بھاگے ہیں وہ داعش کا حصہ بن رہے ہیں ناردرن پروونسز میں یا ننگرہار میں، تو اس کے لیے بھی افغانستان کے اپنے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو سدھارا جائے۔ کچھ صلاحیتیں کم ہیں، اس کی وجہ سے امریکن کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بارڈر مینجمنٹ میں ان کی مدد کی جائے، اور یہ جو ہمارے اپنے کراسنگ پوائنٹس ہیں اس میں میرا ہمیشہ نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ میں بائیو میٹرکس جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر افغانستان مانے نہ مانے، ہم اپنی طرف سے بائیو میٹرکس کر کے اور جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو لوگ آتے جاتے ہیں ان پہ کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ذرا زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہماری یہ مفاہمت کے لیے جو کوششیں ہیں ان کی کامیابی کے کیا امکان ہیں۔ دیکھیے اس وقت افغانستان میں ڈس یونٹی تو ہے، لیکن میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ عبداللہ صاحب اور اشرف غنی صاحب دونوں اس پہ ان کا اتفاق ہے۔ وہ ابھی تو گورنمنٹ جو ڈویژن ہے، اگر ایک بندہ اشرف غنی صاحب رکھتا ہے تو اس کا دوسرا بندہ جو ہے وہ عبداللہ رکھتا ہے، اینڈ وائس ورسا، تو اس کی وجہ سے ایک یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ ذرا زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اب ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو اگر چلانا ہے تو یہ سیاف اور قانونی اور داؤدزائی جو گروپ بنا رہے ہیں اس کو اس کی انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے ان کو اپنے دونوں میں اتحاد بڑھانا پڑے گا اور کوآرڈینیٹ کر کے اور کام کرنا پڑے گا۔ اس کوآرڈینیشن کا ایک حصہ ریکنسیلیشن پہ کیا پالیسیز کرنی ہے وہ ضروری ہوگا۔ اس میں ٹھیک ہے سر، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، وہ ابھی بھی جی سر مجھے یہاں پہ ایک بریک ہے، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ ملا فضل اللہ کی حوالگی کا مطالبہ بار بار ہوتا ہے جب بھی راحیل شریف وہاں جاتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال جو پاکستانی سیاسی اور صحافتی حلقوں کے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ کیا ملا فضل اللہ کے حوالے سے کوئی بات ہوگی؟ بات چیت تو ہوتی ہے لیکن کوئی اقدام نہیں ہو پاتا، کوئی نفاذ نہیں ہو پاتا۔ اس دورے کے بعد بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں یا کچھ اور؟ ایک بریک لیتے ہیں، پھر سے بات کریں۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بریگیڈیئر سعد صاحب، ملا فضل اللہ کی حوالگی کا مطالبہ یہ کتنا پریکٹیکل اور ریئلسٹک ہے اس ٹور پہ اس حوالے سے بات کرنا؟ میرے خیال میں پاکستان کو ان کے اوپر پریشر تو ڈالنا چاہیے، اور اس قسم کی جو وہ ہوتی ہیں ڈیمانڈز وہ چلتی رہتی ہیں، جیسے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی کاؤنٹر ڈیمانڈ ہو۔ لیکن میرے خیال میں اس موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی ممکن نہیں ہے کہ یہ جو تین بڑے گروپ ہیں جس میں فضل اللہ کا گروپ ہے، خالد عمر خراسانی کا ہے، اور لشکر اسلام جو منگل باغ کا ہے، جو ننگرہار کنڑ ریجن میں اس وقت فعال ہیں، کہ وہ آپ کے حوالے کریں گے۔ ایک وہ افغانز میں قابلیت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے گروپوں کو جو ہے لڑائی ان کے ساتھ شروع کر دیں، جب وہ پہلے ہی داعش اور جو وہاں پر مزاحمت ہے افغانستان کے اندر اس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرا دشمن جو ہے اپنے لیے نہیں لانا چاہتے اور ایک اور لڑائی نہیں شروع کرنا چاہتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ہولسٹک ویو لیں، آپ مجموعی طور پہ بات کریں کہ ڈیورنٹ لائن کے دونوں اطراف پہ جو دہشت گرد ہیں ان کا صفایا کیا جائے، تو ان کا یہ اشارہ جو ہے وہ افغان طالبان کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، تو میرے خیال میں یہ امید رکھنا کہ کسی اگلے چند ماہ میں جو ہے وہ فضل اللہ کو وہ پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے، میرے خیال میں ایسا ہونے والا نہیں ہے، نہ وہ افغانستان اس میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے۔ ہمیں ڈیمانڈ کر لینی چاہیے لیکن اس میں کوئی رزلٹ نہیں آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی سوال رحیم اللہ یوسف زئی صاحب میرا آپ سے بھی ہے کہ سر ملا فضل اللہ کی پوزیشننگ کہاں ہوتی ہے اب اس ٹور پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان نے آج تک کسی بھی پاکستانی ملیٹنٹ کو یا رہنما کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا، یہ تاریخ ہے۔ تو ابھی وہ کیوں فضل اللہ کو ہمارے حوالے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فضل اللہ شاید کسی مقابلے میں، کسی جنگ میں، ڈرون حملے میں مارا جائے، لیکن اس بات کو میرے خیال ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو پکڑ لیں گے یا پاکستان کے حوالے کر دیں گے۔
ان کی قید میں دیکھیں ابھی بھی لوگ ہیں پاکستانی طالبان ان کی قید میں ہیں اور ان کو انہوں نے پاکستان کے حوالے نہیں کیا. وہ جو 2 لوگ ہمارے حوالے ہوئے ہیں وہ امریکہ نے حوالے کیے ہیں, باقی تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ وہ اس کو منسلک کریں گے. اگر پاکستان ان کے حوالے کرے گا لوگوں کو تو وہ اس کو لنک کریں گے کہ آپ بھی حوالے کریں, آپ ان کو نکالیں, پھر ہم کریں گے. تو وہ یعنی کچھ لوگ کچھ 2 کی بنیاد کے اوپر ہوگا. اور دیکھیں جو ماسٹر مائنڈ ہے جو حملے ہوئے آرمی پبلک اسکول کے اوپر پشاور میں یا پی ایف کیمپ بڑا بیر میں, تو ماسٹر مائنڈ تو افغانستان میں ہے. ابھی تک تو افغان حکومت اس کو مان نہیں رہی تھی کہ یہ ہمارے ہاں ہیں. یہ تو اسلام آباد جب اشرف غنی آئے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں تو پہلی بار اشرف غنی نے اس بات کو مانا کہ فضل اللہ افغانستان میں ہے, اور 2 دن پہلے ڈاکٹر عبداللہ نے بھی اس بات کو مان لیا کہ فضل اللہ افغانستان میں ہے, اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو بالآخر وہ اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئے ہیں, مان رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہیں, لیکن وہ اس کو مشروط بات کریں گے کہ آپ بھی کارروائی کریں, آپ حقانی کو نکالیں, افغان طالبان کو نکالیں یا ان سے بات چیت کروائیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی تعاون کریں گے. تو سر پاکستان یہ کر رہا ہے کیونکہ آئی ایس پی آر کہتی تو ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک اور آئی ایس کے خلاف بھی جا رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں, لیکن کیا ہم واقعی جا رہے ہیں؟ دیکھیں حقانی نیٹ ورک کے جو مراکز تھے, اڈے تھے نارتھ وزیرستان میں, وہ تو میرے خیال میں ختم ہو گئے ہیں. جہاں پہ وہ تھے میران شاہ کے قریب وہاں پہ ابھی وہ نہیں ہیں, لیکن وہ اور جگہوں پہ چلے گئے ہیں. وہ ابھی سکیٹرڈ ہیں, پاکستانی شہروں میں بھی ہوں گے میرے خیال میں, کافی افغانستان چلے گئے ہیں. تو وہ تو ان کا مسئلہ ہے حقانی نیٹ ورک کا. امریکی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے جو آپریشنز ہیں وہ ڈسرپٹ ہوئے ہیں, وہ کمزور ہوئے ہیں. افغانستان میں ان کے حملوں میں کمی آئی ہے, لیکن میرے خیال میں اس سے بڑھ کر مسئلہ جو ہے وہ افغان طالبان کے جو رہنما ہیں, کیونکہ وہ کھلے عام کوئٹہ کے قریب ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, جلسے ہوئے ہیں, اور وہیں پہ ملا اختر منصور کا انتخاب ہوا ہے. اس کے اوپر ان کو اعتراض ہے, اور یہ تب اعتراض ختم ہوگا جب ہم ان کی بات چیت کروائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. اس کے بعد گفتگو میں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی پوائنٹس شامل کریں گے کہ ایک طرف پاکستان میں اندرونی اختلافات ہیں اور دوسری طرف پاکستان اپنی ایکسٹرنل پالیسی کو ریوزٹ کر رہا ہے. یہ گیپ نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کو بہت انٹیلیجنٹلی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہینڈل کر سکے گی؟ ایک بریک لیتے ہیں, پھر سے واپس آتے ہیں. مظہر عباس صاحب, بلاول صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ نیشنل ایکشن پلان کے نام پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نون لیگ کا پلان ہے, نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے. اور آج راحیل شریف صاحب بھی کابل کے وزٹ پہ ہیں. تو سر پاکستان کے اندر اس طرح کے سیاسی اختلافات اور اوور آل ہم اپنی ایکسٹرنل پالیسی کو ریوزٹ کر رہے ہیں, یہ کتنا کاؤنٹر کرتا ہے ایک دوسرے کو؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان 2 چیزیں بلاول نے اپنی تقریر میں کی ہیں. انہوں نے تھوڑا سا کوشش تو یہ کی ہے کہ ڈفرینشیٹ کریں جو اوریجنل نیشنل ایکشن پلان تھا, اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کو مسلم لیگ نون ڈیلیٹ کر گئی ہے. لیکن وہ جس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کراچی آپریشن ہی تھا. حالانکہ انہوں نے اس کے بعد جو بھی ٹرمز یوز کی ہیں وہ اس سے انڈائریکٹلی جو ہے وہ غالباً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج بھی امبیرس ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے ساتھ میں یہ سوال اٹھا دیا کہ جی کتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جی کتنے سہولت کار پکڑے گئے ہیں. یعنی وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, جبکہ آرمی چیف بارہا یہ بات کہتے رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کامیابی سے جاری ہے, آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے, اور اس دوران بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں. گورنمنٹ بھی یہ کلیم کرتی ہے, اور حد تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آپریشن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دہشت گرد تلزم تنظیموں کے اور جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں, مارے بھی گئے ہیں. تو اب بلاول بھٹو زرداری کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کن کو وہ نہیں سمجھتے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ نہیں پکڑے گئے اور نہیں مارے گئے, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. لیکن
उनका जाहिर है सारा फोकस जो था वो बुनियादी तौर पे ये था कि कराची ऑपरेशन में जो है ज्यादतियां हो रही हैं। अब तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसको कह रहे हैं, क्या डॉक्टर आसिम हुसैन के केस को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा तो वो कोई एक मिसाल नहीं दे सकते कि जिसमें वो ये कहें कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस ऑपरेशन में पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन को सियासी इंतकाम का निशाना, कम से कम पीपल्स पार्टी खुद ये दावा नहीं कर रही कि उनके सियासी कारकुनों को इंतकाम का निशाना बनाया गया है, क्योंकि कराची में ऑपरेशन जारी है। तो ये बेसिकली सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। अब कल वजीर आजम जब कराची आएंगे तो क्या वो प्लान लेके आएंगे, इस तकरीर के बाद वजीर आजम हाउस का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वजारत दाखिला का क्या रद्द-ए-अमल होगा, खुद पाकिस्तान की फौज का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस तकरीर के बाद, और सूरत हाल में काफी संगीन हो गई है। ठीक है सर। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब को सर आपका लास्ट कमेंट चाहिए मुझे। इंटरनेशनल मीडिया में भी जो तज्ज़िये किए जाते हैं उसमें भी पाकिस्तान के सिक्योरिटी प्लान की तारीफ ही की जा रही है, जो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिश है, और हमारे मुल्क के अंदर बड़ी सियासी जमातें एतराज़ कर रही हैं। आपके नज़दीक इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तो सारी सियासी जमातों का इत्तेफाक राय है और सब ये समझते हैं कि उसका फ़ायदा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने भी ज़रब अज़ब की तारीफ़ की है और आर्मी की तारीफ़ की है। तो मेरे ख़्याल में ये तो एक सियासी बयान है, सियासत हो रही है। जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है वो फिर शिकायत करता है, वो फिर इल्ज़ामात लगाता है। मेरे ख़्याल में ये इस मसले के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा मसला है कि ये सारी कौम के लिए है, हर सूबे के लिए है, हर इलाके के लिए है, और इसमें अगर आप एतराज़ करेंगे तो पार्लियामेंट में आप एतराज़ करें, आप दलाइल दें, फिगर्स लेकर आएँ कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। मेरे ख़्याल में इस तरह की जो तकारीर हैं वो सियासी तौर पर ठीक है, अपनी पार्टी के हवाले से ठीक है, लेकिन वो मुल्क और वतन के लिहाज से ठीक नहीं है। उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मोहतात रवैया होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गवर्नमेंट में आई थी तो हमारी सियासी और अस्करी क़यादत का इस बात पे कंसेंसस था कि थ्रेट तो है मगर इंटरनल ज़्यादा है, लेकिन IS की इमरजेंस के बाद, मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी डायनेमिक्स चेंज होने के बाद और जो भारत के रुझान है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ इंटरनल थ्रेट को वाज़ेह तौर पे डील करना ज़रूरी है बल्कि एक्सटर्नल थ्रेट को भी। तो मेरे ख्याल में कि चैलेंजेस अब बढ़ गए हैं, इसमें ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है और हम फ्लक्चुएट नहीं कर सकते प्रायोरिटीज़ को कि इंटरनल थ्रेट ज़्यादा है या एक्सटर्नल थ्रेट। दोनों को ही एक ही एनर्जी और एक ही स्ट्रैटेजी के साथ डील करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।